سب سے پہلے جو نکاح فرمایا ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال ہے، اور پھر 50 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا ہے۔ باقی جتنے بھی نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ 50 سال کی عمر سے زائد عمر ہو چکی ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے ہیں۔ اور یہ نکاح کرنا بہت سی مصلحتوں کی بنا پر ہے، اس میں کوئی خواہشات کا دخل نہیں بلکہ دین مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ قریب آئیں گے تو لوگ دین سیکھیں گے، لوگ قریب آئیں گے تو سیدھے راستے پہ چلنا شروع کریں گے۔ اختلافات جو عمومی طور پر اس وقت مزاج تھا لوگوں کا، آپس کے اختلافات ہوا کرتے تھے، قبائل کے قبائل ٹوٹے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نکاح کرنے سے وہ بہت سارے قبائل آپس میں اکٹھے ہو گئے، ان کے اختلافات ختم ہو گئے۔ تو شوال میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ سے یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اس لیے فرمایا کہ ان کا جو قبیلہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیف کے درپے رہتا تھا، مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا ہے تو ان کی دشمنی کے اندر انتہا درجہ کی کمی ہوئی ہے۔ پھر تو وہ یوں کہا کرتے تھے اب تو وہ ہمارے خاندان کے داماد بن چکے ہیں، اب ہم ان سے کیا دشمنی کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نکاح کرنے کی مصلحت تھی۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ امت کو 4 نکاح کی اجازت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زیادہ نکاح فرمائے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کرنے کی کئی مصلحتیں تھیں، ایک بات۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نبی کا معاملہ امتی کا معاملے میں فرق ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ 4 نکاح تک کی اجازت عطا فرما دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پہلے نکاح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ تو جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرات اکٹھے تھے تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان دونوں نے آپس میں بیٹھ کر آپس میں مشورہ کیا کہ ہم دونوں دعا کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم دونوں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم دونوں میں سے جس کا پہلے انتقال ہو جائے، اب یہ دونوں ایمان والے، انتقال ہو جائے تو دوسرا جو ہے وہ نکاح نہ کرے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم کہ جو عورت اگر اپنی اولاد کی وجہ سے یعنی اولاد کی تربیت، اولاد کی کفالت کی وجہ سے اپنے خامند کے فوت ہونے کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے اور اولاد کی اچھی تربیت، ان کی کفالت کی وجہ سے وہ صبر کرتی رہے، گناہ میں واقع بھی نہیں ہوئی اور صبر کرتی رہی اور اولاد کی کفالت کرتی رہی تو ایسی عورت جنت میں جائے گی۔ اس طرح کوئی مرد اس وجہ سے نکاح نہیں کرتا، اولاد کی تربیت، اولاد کی کفالت کی وجہ سے صبر کرتا رہا، گناہوں سے بچا رہا تو ایسا آدمی بھی جنت میں جائے گا۔ تو اب یہ عرض کر رہی ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو میں نکاح نہیں کروں گی اولاد کی کفالت کے لیے، میرا انتقال ہو جائے تو آپ نکاح نہ کریں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں دعا کچھ اور کرتا ہوں آپ کے لیے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر میرا پہلے انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ سے بہتر خامد عطا فرمائے۔ یہ بڑی حیران ہوئی کہ کبھی ایسا ہوا تو نہیں کرتا کہ کوئی خامد اپنی بیوی کے لیے اس طرح دعا کرے۔ اور پھر یہ سوچ رہی کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنی محبت کرنے والے، اتنے خیرخواہ، اتنے اچھے اخلاق والے، اتنا بہترین معاملات کرنے والے، ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ خیر جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پہلے ہو گیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچا کرتی تھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے ان سے بہتر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعزیت کی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا کرتی رہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان سے یعنی ان کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان کے بدلے یعنی ان کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، نیک بدلہ عطا فرمائے، یہ دعا کرتی رہو۔ وہ کہتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے ہر وقت یہ دعا کرتی رہتی تھی کہ یا اللہ مجھے ان کا نیک بدل عطا فرما، نیک بدل عطا فرما، تو سوچتی بھی رہتی تھی۔ پھر ہوا یوں کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو اگرچہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، لیکن وہ فرماتی ہیں عورت کا دل تو یعنی خاوند اتنی محبت کرنے والے ان کا دل ان کے ساتھ ہی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اب اس کا بھی انکار کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، نکاح کا پیغام پہنچا، تو وہ فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھے اس دعا کی حقیقت معلوم ہوئی، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعا کی حقیقت معلوم ہوئی کہ ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین رفیقہ حیات بنی ہیں اور فقیہہ بھی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہ بھی تھیں، اور بعض اسفار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہترین حافظہ بھی عطا فرمایا، بہترین سمجھ بھی عطا فرمائی تھی۔ صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ عمرہ کے ارادہ سے چلے تھے، جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور کفار یعنی مشرکین نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو گویا کہ عمرہ سے روک دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصالحت کی تھی، ان کے ساتھ صلح نامہ طے ہوا تھا، اس میں کڑی شرائط رکھی گئی تھی، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے فرمایا تھا کہ یعنی حلق کرا دو اور احرام کھول دو۔ تو اب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دل ٹوٹے ہوئے بڑی پریشانی کی حالت میں، ایک آدمی ایک شوق جذبہ لے کر نکلا ہو گھر سے عمرہ کے ارادہ سے، اور 450 میل کا سفر طے کرنے کے بعد کوئی 6 میل کا سفر تقریباً باقی ہے مکہ سے، اور وہاں پر آ کر روک دیا جائے، تو کیسی مشقت اٹھانے کے بعد، کتنی تکلیف اٹھانے کے بعد اب یہ بات برداشت کرنا انتہائی مشکل۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس بات کو برداشت کیے ہوئے پریشانی کی کیفیت میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر منڈا دو اور احرام اتار دو، ہم واپس جائیں گے۔ تو حضرات صحابہ کرام اتنی پریشانی کی کیفیت میں کہ اٹھا نہیں جا رہا، اس حالت میں بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو وہ میرے صحابہ ہیں، کتنی محبت کرنے والے، جیسا کہ وفد عبد القیس نے جا کر اپنے مشرکین ساتھیوں کو یہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو اتنی جان نچھاور کرنے والے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو وہ ہر ایک اپنے جسم پر اس کو لے کر مل لیتا ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والے ہیں تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی ایسے جان نچھاور کرنے والے صحابہ۔ اور اب یہ کیفیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے، اس سفر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے ساتھیوں کو جانتا ہوں، وہ مجھ پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، مجھ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، لیکن آج تو میں کیفیت کچھ اور دیکھ رہا ہوں کہ میں ان کو حکم دے رہا ہوں کہ تم بال یعنی سر منڈا دو اور احرام اتار دو، ہم واپس جائیں گے، لیکن ان میں سے کوئی اٹھ نہیں رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا دلاسا دے رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کتنا بہترین مشورہ دے رہی ہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بیویوں سے مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ تو اس کو مایوس سمجھتے ہیں کہ بیویوں سے، عورتوں سے کیا مشورہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ بیویوں سے مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ ہاں، آدمی فیصلہ خود کرے، سوچ سمجھ کر جو بہتر فیصلہ ہو شریعت کے مطابق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये सहाबा को आप माफ फरमा दीजिए, ये बड़े टूटे हुए दिल के साथ बैठे हुए हैं, परेशानी की हालत में हैं, बड़ा जज्बा लेकर आए थे कि उम्रा जाकर करेंगे, लेकिन इस परेशानी की वजह से जब रोक दिया गया है तो इस परेशानी की वजह से उनसे उठा नहीं जा रहा, आप इनको माफ फरमा दीजिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप, मैं एक मशवरा देती हूँ, अगर आप उस पर अमल कर रहे हैं तो मुमकिन है कि हज़रत साहब करम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन इस पर अमल करना शुरू कर दें। और वो ये है कि आप खैमा से बाहर तशरीफ ले जाकर अपने बाल मुड़ा दीजिए, अपने सर मुड़ा दीजिए, तो हो सकता है इसको देखकर हज़रत साहब करम भी उठ खड़े हों हिम्मत करके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बड़ी पसंद आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे से बाहर तशरीफ लाए। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुड़ाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा सहाबा कराम ने, तो दौड़े और सर मुड़ाना शुरू, एक दूसरे के सर मोड़ना शुरू किया, हत्ता कि जानवर जो है वो भी घबरा गए और इतना तेजी से एक दूसरे के सर मोड़ना शुरू किया, करीब था कि एक दूसरे को जख्मी कर देते। अब यहाँ देखिए कि हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कितना बेहतरीन मशवरा दिया है, कितना अल्लाह तबारक व तआला ने इनको समझ अकल फहम अता फरमाया था। और बड़ी फकीहा थी, कई मसाइल ऐसे हैं जिनमें हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बेहतरीन राहबरी फरमाई है उम्मत की। और इसी महीना में, शवाल के महीना में ही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी थी। और ये वो हैं कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लंबा अरसा तक जिंदा रही। और हज़रत साहब करम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन में से जो बड़े बड़े फुक़हा सहाबा थे, वो भी कई मसाइल के अंदर इनकी बात पर रुजू कर लेते थे। और ये हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये दोनों यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तन्हाई के वो मसाइल जो आमतौर पर लोगों को मालूम नहीं हो पाते, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये लोगों को दीन सिखाने के लिए वो मसला बताया करती थी। यानी हज़रत साहब करम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन मसाइल में इनकी तरफ रुजू करते थे। और दीन के बहुत सारे मसाइल का वाफिर हिस्सा उम्मत को जो मिला है वो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की विसातत से मिला है। इनके शागिर्दों में जो मशहूर शागिर्द हैं हज़रत उरवा इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो इनके भांजे हैं हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन थी, उनके बेटे हैं। तो ये इनसे आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बहुत सारे मसाइल इन्होंने सीखे जो उम्मत को उन्होंने बताए हैं। तो बड़ी फकीहा थी और बड़ी सखावत करने वाली थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे हैं, और इनका अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बड़ा ताल्लुक था और बहुत ज्यादा, हत्ता कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इनको अपना बेटा बनाया हुआ था, क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अपनी सगी कोई औलाद नहीं थी, अपना बेटा बनाया हुआ था। तो सखावत बहुत करती थी, बहुत ज्यादा सखावत करती थी। एक दफा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कह दिया कि मैं अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस बात से रोकूंगा कि वो इतनी सखावत ना किया करें। तो इस बात पर नाराज हुई कि मुझे सखावत करने से मना करने के बारे में कहते हैं, और उनसे बोलना छोड़ दिया। तो कई अरसा तक उनसे बातचीत नहीं की। यही मसला याद रखिएगा कि किसी दुनियावी गर्ज की वजह से कोई आदमी दूसरे से बातचीत करना छोड़ देता है, किसी दुनियावी गर्ज की वजह से कोई आदमी दूसरे से बातचीत करना छोड़ देता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान दूसरे से बगैर किसी वजह के, यानी बगैर किसी दीनी मसलहत के, दुनियावी गर्ज की वजह से 3 दिन तक बात नहीं करता है, तो वो चाहे यहूदी होकर मरे, नसरानी होकर मरे, यानी ईसाई होकर मरे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और हाँ, अगर दीनी मसलहत है तो फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं। जैसे अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस दीनी मसलहत की वजह से कि मुझे ये अल्लाह ताला के दीन के लिए सखावत करने से मना करते हैं, इसलिए इस बात पर नाराज हुई थी। तो कई अरसा तक बातचीत नहीं की। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत कोशिश करते रहे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने कई लोगों को तैयार किया, उनको साथ लेकर गए और जाकर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला के पांव पड़ गए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी रो पड़ी कि बेटे की हैसियत थी, तो उन्होंने इनको माफ फरमाया।
تو دین کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے کا ایسا شوق جذبہ تھا کہ ان سے بات چیت کو ترک کر دینا اس کو بھی گوارا کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزاج میں بڑی سخاوت رکھی تھی اور فقاہت اتنی رکھی تھی کہ بڑے بڑے مسائل جو مشکل ترین مسائل تھے وہ بھی امت کے لیے انہوں نے آسان کی۔ تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے والی۔ ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ان سے ناراض ہوئے، اور ناراض ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے بالائی منزل میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ضرورت کے وقت میں تشریف لاتے تھے نیچے، باقی اوقات اوپر گزارتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 29ویں دن میں تشریف لائے، اور اس کا واقعہ یوں پیش آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے ناراض ہو گئے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے، سارے صحابہ پریشانی کی حالت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تو جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سیڑھی پر ایک شخص، ایک خادم بیٹھا ہوا ہے، ان سے جا کر کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آئیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ وہ گئے، واپس آ کر کہا کہ ہم نے عرض کر دیا لیکن جواب کوئی نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے لیکن وہاں نہیں گیا، دوسری مرتبہ پھر تشریف لے گئے، پھر اجازت چاہی، پھر وہی جواب ملا، تیسری مرتبہ میں پھر تشریف لے گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملی۔ تو جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جا کر پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے، کیونکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، ان کو یہ بھی پریشانی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر انہوں نے دل بستگی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم مکہ میں تھے تو ہم مرد غالب ہوا کرتے تھے، عورتیں مغلوب ہوا کرتی تھیں، جب سے ہم مدینہ میں آئے ہیں تو عورتیں غالب ہو گئی ہیں، مرد مغلوب ہو گئے ہیں۔ یہ بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے گھر کی حالت کو دیکھا کہ گھر کے اندر کیا کچھ موجود ہے، تو دیکھا تو 2-3 چمڑے ہیں اور چمڑا رنگنے کا کچھ سامان موجود ہے اور کوئی خاص سامان موجود نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں تکلف نہیں تھا ان حضرات کے ہونے کے وقت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، چٹائی کے نشان جسم پر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ روم اور فارس والے اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور ان کے اوپر مال کی اتنی وسعت ہے، اور آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، لیکن اس کے باوجود آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ آپ کے لیے مال و اسباب کم ہے۔ آپ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آپ کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ فراخی عطا فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ کیا امت تم ابھی تک دھوکہ میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ ہمارے لیے آخرت ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نیچے تشریف لائے ہیں، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو 29ویں دن میں تشریف لائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا یا رسول اللہ، ہم نے تو ایک ایک دن آپ کے بغیر کیسے کیسے گزارے ہیں، کسی مشقت میں گزارے ہیں، ہمیں معلوم، ایک ایک دن گن گن کے گزارے ہیں ہم تو آپ کے بغیر۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ازواج مطہرات کی اتنی محبت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ جن کا ارادہ دنیا کا ہے کہ وہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں، مال و اسباب دنیا کے چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو جدا کر دیتے ہیں، آپ کو مال و اسباب بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن جن کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کو اور آخرت کو چاہتے ہیں، تو پھر جان لیجئے کہ ایمان والوں کے لیے یہ جو ازواج مطہرات ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہترین بدلہ آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔
تو یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والی ہیں۔ یہ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا اور یہ دیکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا معاملات فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرات کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔